الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشان میرے سارے کر دیں دینا، بہت غلطی ہے، جتھے میں رکھے ہوں دے ایک بھی نہیں نشان اتنے رہ جائے۔ اللہ اکبر، کڈی بری گل کی کیتا جائے۔ اللہ اکبر، نشانی کوئی نہیں رہ جانا، کاغذ نہیں کوئی، ایڈا ظلم کر دے جڑی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سامعین کرام، قرآن مجید اور حدیث رسول پاک علیہ السلام دا گل سمجھاؤن دا اور دلاں چ اتارن دا ایک انداز ہے، وہ قصے بیان کردا، ایسے واقعات دا ذکر کردا جہدے نال دل چ گل اتر جاندی ہے، بجائے محض ایک نظریے دے اور خیال دے۔ وہ ایک واقعہ جڑا نا مثال وہ بالکل دل چ اثر کردا۔ انہاں قصیاں چ قصہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا، پہلی امتاں دا جہدے ذکر کیتا بے سوائے 3 بچیاں تو پنگوڑے دے اندر کوئی بچہ نہیں بولا۔ 3 بچے ہیں جنہوں نے پنگوڑے کرام کیتا۔ یہ صحیح بخاری اور دوسری کتاباں جی ہے۔ میں اس ویلے کتاب احادیث الانبیاء اور دا 48واں باب ہے، 3436 نمبر حدیث۔ لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ۔ 3 بچیاں تو سوا پنگوڑے پہ بچے نے کرام نہیں کیتا۔ کچھ تھوڑی جی عمر زیادہ ہوگی، چلتا پھردا بول پیا وکھرا، یہ پنگوڑے بولے۔ یہاں ایک آدمی دا قصہ جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے میرے فرمایا، اج دے میرے خطبے دا تعلق صرف ہو دینا وہ جریج دا قصہ۔ اسی عیسائیاں دے نام سنتے ہیں جارج، یہ جارج جریج ہی ہے، عربی زبان سے جریج پڑھیا جاتا۔ جریج عیسیٰ علیہ السلام تو بعد انہاں دی امت ایک تاجر آدمی سی جڑا کاروبار کرتا سی، وپار کرتا سی۔ کاروبار کدی نفع ہو جانا، کدی گھاٹا ہو جانا۔ زمانہ ایسا سی بے ظالم بادشاہ نے لوگوں دا جینا حرام کرتا سی، نیک لوگ تنگ ہو گئے تھی۔ اس تو وہ زمانے دے عالماں نے پھر رہبانیت نے ابتدا ہوا، یہ ہوئی سوچیا بھی ہن بستیاں چ رہ کے دین نہیں بچنا، جنگلاں اور پہاڑاں میں چلے چلو اتنے چھپ کے بات کریے، رہبت منا آ گیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ساڈے بارے جی دسیا، پتہ نہیں وہ وقت نیڑے آਉਂدا جاندا کہ سب تو بہتر مال آدمی دا بکریاں ہوگا، جنہوں لے کے پہاڑوں کی کاٹیاں چرا دو تو چارو گا، اتنے دھد پی چڑوں گا، جنگل کی بوٹیاں کھاؤ، اپنے ایمان دی حفاظت کرو۔ بالکل لوگ دینداراں دا جینا حرام کر دیں، تنگ ہو جائے گی زمین۔ تو جریج نے بھی سوچیا کہ میں تجارت کرنا، کبھی نفع کبھی گھاٹا، یہ کوئی شاہ نہیں، چلو بہت سارے لوگ درویش بن گئے، مینوں بھی چاہیے بے آبادی تو باہر ایک بعد کھانا بنا کے نہ سوما انہوں کہا جاتا، وہ وڑدا وا تے اللہ دی بات کرا۔ اور انہیں جڑا طوفان بدتمیزی آیا میں بہا کے لے جانا، بچنا کوئی نہیں۔ انہوں نے آبادیوں باہر انہیں ایک سومات بنا لیا جی جمع قرآن مجید سلام ہے عبادت خانہ، وہ اندر اپنا نمازاں پڑھتا عبادت کرتا۔ وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْج كَانَ يُصَلِّي، نمازاں پڑھنیاں عبادت کریں، لوگاں تو الگ تھلگ ہو گیا۔
کہ ہوں ملے آئے انہوں نا اتنا بگڑ چکے ہیں مینوں بھی جراثیم چمٹ جان کے علیحدہ ہو جانا چاہیے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے آخر ماں سی، باپ تے کوئی نہیں سی. ماں نے جدو ویکھیا جرائد چلا گیا تے بعد خانہ ہی داخل ہو گیا، مل واسطے گئی. انہیں جا کے آوازاں دکھیاں مگر جرائد نماز پڑھ رہا. اس وقت دل سے کشم کے جڑی سی برپا ہوئی. یہ سوچ پی گیا بھی ہوں نماز پوری کراں یا ماں کی گل کا جواب دوں. فجاءت امہ فدعته فقال اجیب وصلی. نماز پڑھتا سی تو انہیں آ کے آوازاں دسیاں تو جرائد میں تیری ماں آ میرے نال ذرا کوئی گل کر. تو اپنے دل سن لا میں ماں نوں جواب دیواں یا نماز پوری کراں. نہیں ملیا. 3 باری دوسرے موقع میں ذکر ہوں 3 باری بچاری آئی گئی. اسی طرح ہی ہوندا رہا، بے بات کرتا رہا، ماں نہ بات ہوتا. ماں سڑی بڑی نیک بری پھر بات کہتی اللہم لا تمتھو حتی ترے وجوہ الممسا. اے اللہ اس جرائد نو موت نہ آوے ہن جب تک کہ بدکار عورتوں دا منہ نہ ویکھے. اتنے کوئی الزام لگے اینو دکھ پہنچے تے میں ماں جنہیں نو پیٹ چٹھایا جنیا پالیا تے ہن ملنا نہیں تے نمازاں لگا. میری خبر نہیں لئی اینو دنیا چ کوئی دا نہ برا نتیجہ ہونا. اس سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا اپنی اولاد واسطے ماں باپ نوں جلدی بد دعا نہیں کرنی چاہیے. اللہ دے اور اس بد دعا دے درمیان کوئی رکاوٹ. اللہ آندا ایڈا احسان فراموش تو ماں باپ نوں پراتا جڑے اس دنیا چلے آن دا وسیلہ بنے جنہاں تینوں گوچ کرایا تو انہاں دی قدر ہی بھول گیا. اس تو سورہ لقمان تو جڑی میں آیتاں پڑھی یہ چی اور ہر جگہ جدوں تسی ویکھو گے اللہ اپنی گل کرن تو بعد میں تیرا رب ہے، میری عبادت کر، میرے نال شریک نہ کریں. اگلا جڑا حکم آندا وا بالوالدین احسان کہ ماں باپ نہ اچھا برتاؤ کری، یہ نہ کم خراب کری. ورنہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ ہر گناہ کی سزا اگلی دنیا سے ٹال دینا مگر ماں باپ نوں ستاؤن والے نے اس دنیا پکڑا. کوئی نہ کوئی برا نتیجہ ویکھدا تے بھگتدا انہوں پھر اللہ تعالیٰ کی پھل پایا. تو چنانچہ ماں کی یہ بد دعا ہو گئی. وکان جرائد فی سوما تھی وہ اپنے بات خانے رہندا. وہ دی قوم تے ایک بڑی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی. چرچا بڑا بے جرائد درویش ہے تے بات کردا. انہیں لوگوں نے آکھیا یہ بڑا نیک بنیا پھردا میں اینوں پٹڑیاں اتار داں اینوں گمراہ کر دوں. چنانچہ وہ گئی انہیں جا کے کوشش کیتی کہ مینوں میرے درویش منیا نہیں اتریا. انہیں گل دی کوئی نہیں سنی بچیا رہا. مگر وہ ماں دی بد دعا دا نتیجہ ہویا کہ اتنے ایک چرواہا جڑا سی وہ بکریاں چاردا اس خانقاہ دے سائے تھلے دوپہر نوں بکریاں بٹھاؤندا. اتنے آ کے انہیں آرام کرنا. فتعرضت لہو امرأۃ وکلمتہ فابا. عورت ایک آ گئی بدکار. کوشش بڑی کیتی انہیں بڑی باتاں کرنا چارہ کیتا مگر جرائد نہ منیا. فاتت رائیا فامکنت من نفسها. وہ جڑا چرواہا اتنے آندا سی وہ انہیں گٹ مٹ کر لی برے تعلقات قائم کر رہے. فامکنت من نفسها. انہوں موقع دیتا بدکاری کر لگ پہ. وہ چرواہا تے دا حمل ہو گیا مڑ کے بچہ جنیا. لوگ دوالے ہو گئے. انہوں نے آخیا بچہ کتوں ہے؟ فولدت غلامن. لڑکا جنیا. وقالت من. لوگوں نے جسے مارنا کٹنا شروع کیا اسے آخیا کم کوئی نہ کرو ایک کام اس درویش دا یہ جرائد دا ہے سارا کتا کرایا. الزام لگ گیا حالانکہ بے گناہ تھی مگر ماں نوں جواب نہ دین دا نتیجہ برا سامنے آ گیا. کہنے لگے جرائد دا ہی کام. لوگ جڑے سی پھر فاتوہ فکسروا صومعتہ واندروہ سبوہ. لوگ آ گئے انہوں نے کول کئیاں سی دوسرا سامان سی انہوں نے دیواراں نوں ٹھارنا شروع کرتا. اتوں لا لیا ماریا بڑا تے گالاں کڈیا. بہت برا پلا گیا بے عزتی بہت ہوئی. اس وقت درویش نے پھر سمجھ لیا کہ ماں دی بد دعا کیا دعا سن لی نفل پڑھتا رہا کیا یار خیر نہیں آئی. ماں ملنا ہوں دی مینوں نفران دی پئی رہی. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سمجھایا. پھر بھی قسمت چنگی جو اس آخیا تسی بندے ہو خدا دے مینوں وضو کر لین دیو تے نماز پڑھ لین. فتوضا صلی نماز پڑھی وضو کر کے
مڑ کے انہیں آخیا بچہ لیاؤ، ثم اتى الغلام فقال من ابوك يا غلام۔ پھر اس لڑکے نو جا کے اس طرح انگل مار کے انہیں آخیا بچے بول تو کہڑا پتر، کون ہے تیرا باپ؟ اے وہ لڑکا جس بارے چلا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جریج کی صفائی واسطے بچہ بولا۔ اللہ پھر بھی رحم کی آخر بات کرتا رہا۔ کار رائی اس بچے نے آخیا بھی فلانا چرواہا جڑا میرا باپ ہے، میں اس اجاڑی کا پتر ہے۔ قالوا نبنی صومعتک من ذهب، کہنے لگے ہوں اسی تیرا یہ بات خانہ سونے کا بنا دیں، سارے کو بڑی زیادتی ہوئی، اسی اٹا کی بجائے سونے کا بنا دیں۔ قال لا الا من طین، انہوں نے آخیا نہیں سونے کا بناؤ کی لوڑ نہیں، میرا وہ گارے کا بنا۔ یہ واقعہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو 3 بندے انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ماں نہ اچھا سلوک کرنے والا، کہ بد سلوکی نہیں کی بات کرتا رہے، مگر رب نو یہ گل پسند نہ آئی تو نفل نماز سے توڑ دینی چاہیے۔ تو آنا نفل نماز کا کی ہے جو مرضی پڑھ لا، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں نے آخیا اگر فرض ہی پڑھتا تو وقت گنجائش وقت اجے کافی ہے، مڑ کے بھی پڑھ سکتا، وہ بھی توڑ دینی چاہیے۔ ماں کی آواز پہ چھڑ دے انہوں گل سنے، ماں تو وڈا درجہ اس دنیا کسی کا اے ہونی۔ میرے بھائی آ کتاباں لے کے بیٹھے مولوی شفیع اللہ انہوں کی بیوی فوت ہو گئی، میں جنازے سے گیا قبرستان، اتنے میں قبر سے ویکیا کہ لکھ کے لایا، اور امریکہ کے اندر جو طیبہ ضیا بچی وہ بھی کالم آتا اخبار کے اندر نوائے وقت اس بھی وہ شعر لکھا، اس قبر سے بھی میں ویکیا، اس کالم سے پڑھیا، بہت اعلیٰ گل کی۔ پتر پاویں زمانے دا غوث ہوے نہیں ماں دی پیر دی خاک ورگا۔ اگر وہ زمانے دا سب تو بڑا ولی بھی ہے نا، پتر پاویں زمانے دا غوث ہوے نہیں ماں دے پیر دی خاک ورگا، ماں دے نال برابری کر سکتا۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے گفتاں مقصود حرف کن مکان زیر پائے امہات مدن۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جی خاطر رب نے دنیا بنائی، سمجھا کہ ساری دنیا کا سردار اللہ دے رسول پاک علیہ السلام کی فرمایا کہ جنت بچو کتوں تسی لبدے پھرنے، اور کیا بھی انہوں جڑا جہاد تے جا رہا تھا، جہاد تو وڈی کوئی اسلام دی نیکی نہیں، جان دین لئے ایک بندہ جاندا ضرورت الاسلام کیا انہوں، مگر جب انہوں نے آخیا اللہ دے رسول میں نے اجازت دیو جہاد تے جانا، فرمایا تیرا کوئی ہے گا؟ انہوں نے آخیا ہاں ماں ہے، تو فرمایا جا وہ پیراں نال چمٹ جا، جنت تیری جڑی ماں دے قدماں تھلے، تو کہڑے جہاد نو جانا، ماں دی خدمت کے فرض ماں فإن الجنت تحت رجلین، ہاں وہ نال چمٹ جا دی خدمت کر، جنت دے پیر جڑے نا دروازے اتھے۔ گفتاں مقصود حرف کن مکان زیر پائے امتش امہات آمدنا، فرمایا سردار جڑا کائنات اللہ دا حبیب نے کی کیا، گفتاں مقصود حرف کن مکان زیر پائے امہات آمدنا، جنت میاں ماں دے قدمہ تھلے۔ اس طرح رسول کریم علیہ السلام فرماتے صحیح بخاری کی چیز کا ان اللہ حرم عقوق الامہات، ماں نو دکھ دینا اللہ نے حرام کرتا، حالانکہ سب نو دکھ دینا حرام، مگر آخیا تو قہر کرتا، یہ ظلم کیتا۔ جب تینوں ضرورت سی اس نے برا منایا، تو تنگ کرتا رہا، انہیں آخیا اب تو مرنا، دکھ سہتی رہی تو تینوں پالتی رہی، ہوں تیرا وقت آیا تو منہ موڑ لیا۔ ہوں وہ گل ہو گئی عمر 94 برس کی، چھڈ دے ہرس نوانے دیا سنگا، ہوں تو 94 سالوں کا ہو گیا کہ توبہ کر بندہ بن جا۔ نو نے آن بداوا دتا سیس راجے جی رن، میں تھی سارے مجرم بیوی لایا ہے، انہیں آ کے ماں بے دخل کر، ماں نو آن بداوا دتا تو سیس راجے جی رن، نو نے آن بداوا دتا، دودھ دہی دی مالک بن گئی، بیٹھی پکڑ مدانی، کر دے کارج آپ کریندا، پوچھدا کون سیانی، وہ ماں ویلی رہندی ہے یہ پت مینوں بلا دے، نو ہی کوئی مشورہ کوئی نہیں پوچھتا، ہر کوئی کہندا کرنی رکھنی، سٹ دیو چیز پرانی، دل چ ہوئی تنگ پہ مکدے نہیں، اللہ دلا تو ناشکری کرن سے بھی آیا کہ انہاں دی ناشکری کیتی، اور کسی نہ تو زیادتی کرن کوئی گل بنتی تھی، ماں باپ کا نام فرمان ہو گیا۔ اس تو رسول کریم علیہ السلام فرمایا نماز اس تو وڈی کو نیکی سی، جرائج وہی کرتا سی کہ جب ماں نے آخیا میرے نہ نہیں بات کی، انہوں اللہ کو ایسی گل وکھا جس میں پتہ لگے بھی ماں کی ہے۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے طرح طرح نے میرے تھوڑے دلوں چ اتاریا، مگر اسی اس دین تو ہٹ گئے، ساڈے گھراں چ کتاباں بند رہ گیا، لکھیا پڑھیا رہ گیا، عمل نہ رہا، دنیا ہی دوزخ بن گئی۔
باپ روندے پھر دیا مولوی صاحب کو بیان کرو اولاد نہیں، اولاد اپنی جگہ گمراہ ہوئی ہے، یہ ساری بے برکی اور نحوست دین تو دور ہون، دین نو منتے ہون تے کیوں یہو جہاں گلاں ہون؟ ماں باپ بھی زیارت نو سمجھنے حج، انہاں دا چہرہ ویکھنا عبادت، انہاں نے اچھے سلوک نہ پیش آئیے مگر بگڑ گئے، بے دینی آ گئی۔ اے دوسری حدیث پاک جی میں مسلم جی منگوائی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے کہ پیغمبر خدا علیہ السلام نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، کہ لوگوں صحابہ کرام تو بعد جڑی جماعت ہے، یہ میرے ملنے والے جڑے نا تو دوسرا نمبر ہے نا مسلمانوں کا، جڑے مینوں نہیں مل سکے جنہاں دے بعد انہاں سارا تو بہتر آدمی وہ جن کا نام اویس ہونا، اویس جنوں دنیا کہو گی نا وہ سارے تابعین کا سردار ہونا۔ تو اویس جڑا وہ نیکی کہڑی جڑی رسول اللہ کا زمانہ اور یمن چ رہ رہا، تو انڈیا چ نہیں جو جا نہیں سکتا، یمن چ ہے گا نال ہی حجاز دے، اور کرن قبیلہ شاخ سی بنو مراد دی، انہاں تو پہلا وڈا ٹبر مراد جے جٹ جٹاں جو برگر ہنداوے وغیرہ، پہلا مرادی مرادیاں جو کرنی۔ رسول کریم علیہ السلام فرمایا تابعین دا بہترین آدمی اویس ہونا ہے، یہ اویس دا فرمایا والا واردۃ ماں دی زندہ، انہیں میری ملاقات قربان کر دیتی ہے، مینوں نہیں زندگی پر ویکھنا آیا، ماں نوں نہیں چھڈیا۔ یمن تو ایک ماں ہے باپ ہے نہیں، ماں دی خدمت لگا رہے، بڑی وڈی گل اسی ترس دے کہ کتے رسول اللہ دا دیدار کر لیے، وقت سی بھی آ جاندا مگر ماں نوں نہ چھڈیا۔ حضور نے فرمایا تابعین دا سردار ہے تے ماں دی اودنا بہت اچھا سلوک کردا، تے نشانی میں تانوں دس دینا، حضرت عمر نے فرمایا نشانی دی یہ ہے کہ انہوں برس ہو گیا، جسموں دیتے ہیں نا جڑا پھل بہری یا کوٹ دے یہ ہو گیا، انہیں اپنے رب تو دعا منگی تے رب نے انہوں شفا دیتی، مگر ایک نہ روپیے دے برابر داغ اجے بھی ہے گا، اور یہ پتہ یمن سی کسے نہیں، کسے بندے نہیں سی خبر بھی اویس نوں برس ہویا سی جنے دعا کی اجے بھی داغ ہے، صرف حضور نے دس اللہ دے دسن آپ نے فرمایا نشانی وہ یہ ہے کہ اس آدمی نے فکانا برس، جسم جڑا سفید ہو گیا سی، دعا منگی تو ٹھیک ہو گیا، نشانی ایک رہ گئی تھوڑا جا الا موضع درہم لہو، تھوڑا جا ہے نشان رب نے رکھا کہ یاد رہے کہ کیڑی بیماری سی تین کہ تو رب نے لہو والدۃ بہا بر، ماں تے ماں نہ بڑا اچھا سلوک کرتا، ماں دی خدمت انہوں نے میرے نہ میرے بھی بہت اعلیٰ سمجھا، تے درجہ ہے جے لوگ سمال اللہ اللہ بر رہو، اور رب نو کہہ دینا کہ اللہ تینوں اس گل دی قسم ہے تو کرنا ہی ہے، تے رب نے وہ قسم وہ پوری کرنی، وہ ٹال لی رب نے، وہ اللہ دے بڑے مرتبہ آدمی ہے، تانوں دے حضرت عمر و بندہ میرے کدی فین استطاعت ان یستغفر لک فافعل دے ٹاکرا ہوے کدی تانوں کیوں تے تہاڈے لئی بخشی دی دعا میں ویکھو حضرت عمر کتھے کڈا رسول اللہ دا ساتھی جنت دیاں بشارتاں، انہوں کہہ رہا ہے بھی وہ مینوں نہیں مل سکیا، ماں دی خدمت پاؤ تے ٹکریا نا اویس کو بخشی دی دعا کرا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ کو پھر جب یمنی لوگ آؤندے سی خلیفہ بن گئے، لوگ آؤندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پوچھتے رہندے بھئی تہاڈے اندر کوئی اویس نامی بندہ، تو ایک ایسا بھی آدمی فیہم رجل ممن کان یسر بویس، ہن اویس دنیا داراں دی نظر تے کچھ بھی نہیں سی، پاٹے کپڑے غریب آدمی مسکین، تو ایک آدمی جڑا وفد آیا انہاں چ ایسا بھی سی جڑا حضرت اویس نوں ٹھٹھے کرتا، یمن دے ماحول کرتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حل ہاؤنا احد من القرنیین، تہاڈے کوئی کرن قبیلے دا بندہ بھی ہے؟ وجا ذلک رجل، او ٹھٹھے کرنے والا اگے آیا، فقال عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ان رجل یاتیکم من الیمن یقال له اویس، اس حضرت عمر نے کہا بندیا خدا دیا اللہ دے رسول سانوں دسیا سی بھئی یمنوں جدو بندے آنے جنہاں ایک شخص اویس نامی ہونا لا یذا بالیمن غیر ام اللہ، تے یمن چودا اور کوئی نہیں ہونا، صرف ایک ماں ہے، ادو سوال دا کوئی اس سے اور رشتہ دار نہیں، وہ خدمت چ لگا رہا، تے نشانی دس کے فمن لکیا منکم فلیستغفر لکم، جے ملیا تانوں تے تہاڈے لئی بخشی دی دعا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے جیسے پوچھیا دس دیاں پتہ لگا بے ہاں ساڈے نال ہے گا، مگر اسی انہوں باہر اتنے اونٹ چارن تے چھڈ آئے، وہ کوئی ایڈا ہم آدمی نہیں سی، اسی مل آ گیا، آپ نے فرمایا تسی یہ گلاں چھڈو، اے ہم دنیا داراں دی نظر سے جن چار ٹکنگے پھر کپڑے پا لے وہ ہم ہو گیا، چھڈ دو اس گل، تسی خبر دیو دی۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ
جیسے ملے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آخیا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ۔ حضور کہہ گئے جے دعا کرا سکے تو دعا کو کرا لیو، وہ دعا خدا رب نہیں کرتا، اور رب نو سو دے دینا تو رب وہ قسم پوری کر۔ ماں کا ذرا دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ نے آخیا تو پھر فاستغفر لی، فاستغفر بخش دی دعا کی، مگر راز کھول گیا، لوگوں کو پتہ لگ گیا بے ویسے یار ایڈا معمولی بندہ تو نہیں، یہ تو بڑا آدمی ہے۔ حضور نے آخیا کہ تابعین دا سردار ہوگا، اس کی بخشی دی دعا کرے ہو، حضرت عمر جیسا بندہ ہے جی کو دعا کراؤں گا۔ وقال لهم عمر اینا ترید، حضرت عمر نے آخیا ویس ہوں تیرا ارادہ کتنے جانتا، کتنے جانا چاہنا تو؟ قال کوفہ، انہوں نے آخیا ہوں یمن نہیں جانا، یہ لوگوں کو پتہ لگ گیا ایویں مگر پے رہن گے، میں ہوں کوفے میں جانا چاہوں، اتنے مینوں بھیج۔ کالا اللہ اکتب لک الی عاملہ، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جڑا اتنے گورنر ہے میں وہ نام خط نہ لکھ دیا کہ تیرا خیال رکھے جو تیرا اتنے رہن سہن کا انتظام کرے۔ کالا کون فی برائے الناس صاحب نہیں، انہوں نے آخیا نہیں میں معمولی بندیاں سے رہا تو اسے مینوں کوئی پہچانے بھی نہ، مینوں یہ پسند، میں شہرت نہیں چاہتا، نہ میرے اتنے کوئی ایڈیاں پروٹوکولوں کی لوڑ ہے، بس کوفے مینوں تسی بھیج دیو۔ فلما کان من العام المقبل، اے ماں دی گل حضور سناؤ رہے کہ میری ملاقات چھڑ دیتی، ماں نہیں چھڑ گیا، تے رب نو قسم دے تے رب انہوں پوری کریں تو کو دعا کرایو۔ اگلا سال ہویا حج رجل من اشرافہم فوافق عمر، اگلے سال پھر کوفے دے سرداراں تو وڈیاں بندیاں جو کئی لوگ حج سے آئے، انہاں جو حضرت عمر رضی نو ملیا، فسال اویس، آپ نے فرمایا یار اتنے کوفے ایک بندہ گیا سی اویس، کوئی وہ پتہ ہی جاننا انہوں؟ کالا رکھ دو رسل بیت قلیل متا، معیار بدل گیا نا، ہوں دنیا ایک باغ ہے اور دو ہو جان، کوٹھیاں اور ہو جان، آگے بجتی کوئی نہ، اتنا کہ سکون ملیا جتنے سارے تو زیادہ نا خوشحالی خودکشیاں بھی اتنے بھی تو گاہ کچھ نہیں نظر آتا، رج گئے زنا کر کے بھی شراب، ہوں کی چاہتے اللہ نو منتے کوئی نہیں، نہ کوئی سکون قلب ہے، نہ کوئی خدا دی محبت ہے، دنیا کے مال کی کوئی حد آ جاتی ہے، اور پھر جنہ مرضی ٹھیروں کا ڈیرو افادہ ہے مخترن، گلاس پانی دے پی جاؤ آخر تھک جاتا بندہ، نفع کی بجائے نقصان دینے لگتا، یہ مارے دنیا کچھ نہیں، بے چینی ہو جاتی ہے۔ پھر اس بندے خدا نے آخیا اس سردار نے کہ تسی پوچھا ویسلا ترک تو رسل بیت قلیل متا، کہ میں انہوں ویکھیا کہ گھر بھی وہ ٹھا دیا تو سامان پلے کوئی درویش آدمی، حضرت عمر رضی اللہ نے کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور، انہوں نے وہی گل سنائی کہ حضور فرمایا سی اویس ابن عامر ایک شخص ہونا یمن چوں بنو کرن چوں ہونا، کہ اس کو بخشی دی دعا کرایو، چلا گیا وہ بندہ، انہوں نے کیا تو بخشی دی دعا کرا سکیا کر، فاتا ویسن، حضرت اویس نو لب کے ملیا، فقال استغفر لی، کیا میرے لیے بخشی دی دعا کر، قال انت احد صاحب بسفر صالح فاستغفر، وہ کہنے لگے خدا دیا بندیا تو حج تو آیا ہے، مدینہ منورہ گیا، تو تازہ تازہ ایک نیک سفر کر کے آیا، میرے لیے تو بخشی دی دعا کر، میں اتنے کوفے بیٹھے تیرے لیے کی دعا کر، انہوں نے آخیا نہیں یہ گل نہیں ہونی، تیرا پتہ حضرت عمر نے دے، تو خدا دی نظر بہت سچا بندہ، میرے لیے دعا ضرور کر۔ انہوں نے پھر حضرت اویس نے پہچان لیا بھی حضرت عمر نے ملیا، میرا پتہ انہوں نے دیتا، کالا لقیت عمر، تیری ملاقات حضرت عمر ہوئی ہے؟ کالا نام، کیا ہاں حضرت عمر ہی ملے سے، انہوں نے سمجھا میرا انہیں سارا دسیا، فاستغفر لہو، بخشی دی دعا کی، ففتنا لہ الناس، کوفے بھی لوگوں نے پھر حضرت اویس کو پہچان لیا، خبر ہوگی لوگوں نے، یہ اللہ کا بڑا ولی ہے، فن تلا کرا وجہ، پھر کوفہ چڑھ کے جدھر منہ ہوا چلا گیا، مڑ کے نہیں لبا، گم ہو گیا، پھر صرف جنگ صفین سے نظر آیا، جدو مسلمانوں کی لڑائی آپس ہوئی، ایک پاس حضرت علی رضی اللہ ہو گئے، ایک پاس معاویہ ہو گئے، اس میں پھر بہت کمسان کی جنگ، ایک مہینہ ہوندی رہی روز جنگ، تے فیصلہ کوئی نہ ہوئے، پھر آواز دیتی کہ کدھر گیا جڑا رسولہ نے آخیا سی کہ وہ حضرت علی دی صف اگے آ کے انہیں آخیا جڑا اللہ دے رستے شہید ہونا چاہتا 100 بندہ نکلیا، حضرت ویس پھر جنگ صفین سے حضرت علی دی کالا سید بردتن وکان کل مارا انسان کالا من لویس حاضر بردہ، اے صحیح مسلم میں پڑھے، یہ سیر بندہ جی یہ گل ہے جنہیں ساری کہانی فرمایا، مینوں ترس آیا، میں پھر حضرت ویس نے ایک چادر لے دیتی،
وہ چادر ویک کے جڑا بندہ آتا یار ویسے نو کتوں چادر مل گئی کول ہی کچھ، یعنی دنیا دے لحاظ نہ کنگال ترین بندہ کہ خدا دیا درجہ ہے تو قسم کھا دے چلا قسم پوری کرے کادی برکت فرمایا ماں نے ایک سلوک کی ماں دی خدمت کرنا اس درجے نو پہنچ گیا برابر دی گل کوئی نہیں ٹال اللہ تعالیٰ دے حضور ماں دا اینا درجہ اللہ دے رسول علیہ السلام نو صحابی آیا کہنے گا یا رسول اللہ رسول تو بعد کون حقدار ہے کہ اتنا میں اچھا سلوک کروں؟ فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا فرمایا تیری ماں، تیسری باری پوچھا ماں، چوتھی باری فرمایا تیرا باپ، ہوں چوتھا نمبر ہے تیرے باپ دا، تین ماں دے جو دکھ نے اٹھائے باپ نہیں اٹھائے، ٹھیک ہے تیرا ذریعہ دنیا جاؤن دا بنیا مگر جو وقت نے چلے کسی کسی اور نے اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے زمانے دے بارے علماء نے واقعہ لکھا کہ اس زمانے دے شخصی علقمہ نامی مرے نہ، آخر وقت جان نہ نکلے، لوگ کلمہ کول پڑھ کلمہ نہ نصیب ہوئے، لوگوں نے جا کے اللہ دے رسول علیہ السلام نے دسیا، آپ گئے پوچھا بے ماں ہے؟ کیا ہے؟ آپ نے بلا کے آخیا ماں تیرا بیٹا کہو جیسے انہیں آخیا میرے پتر ورگا کوئی نہیں جمع، بہت نمازاں پڑھیاں تے بہت عبادت کی، بڑی خیرات کرتا۔ رسول کریم میں بہت پریشانی ہوئی، بیٹا نیک آدمی اور جان نہیں نکلتی تھی، کلمہ نہیں زبان پہ، پوچھا ماں تیرے نال کی سلوک کی؟ ماں پھٹ پڑی بہت روئی، کیا اللہ کے رسول مینوں نہیں پوچھا، میری بات بے قدری کی بیوی کی منتا رہا میری خبر۔ پیغمبر خدا علیہ السلام نے سمجھ لیا میں پھڑیا گیا، نیکیاں گئیاں یہ تو ماریا گیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا ماں تو اینو معافی دینی ہے؟ کیا اللہ کے رسول تسی کہندے جے تے میں منہ نہ کہہ دوں گی مگر دل سڑا فائدہ کی ہونا، دلوں نہیں مینوں معاف کر سکتی، ستایا بڑا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سوچا کہ ہن حل ہور کوئی نہیں، آپ نے ساتھیوں نے آخیا لیا بالن، وہ بالن وہ منجی کے دوالے کھڑوا رہا، اگ منگوا لی، فرمایا ساڑ دیو پھر ہن ماں سی آخر جب اگ ویکھی انہیں آخیا توبہ توبہ، اللہ کے رسول میرے سامنے میرا پاس ساتھ دے لگا، تو آپ نے فرمایا ماں تو اس اگ تو اینوں بچاونی ہے دوزخ چل دی ہے؟ انہیں آخیا اللہ کے رسول بھی میرے معاف کی چین معافی ملتی ہے، میں معاف کی۔ آپ نے کیا بلال دروازے نہ لگی کہ سونا جا کے سنیا تو کلمہ پڑھیا جا نکلی۔ آپ نے پھر قبر سے کھڑو کے آخیا لعنت اس پتر سے جنہیں ماں نو نظر انداز کر ساتھ بیوی دے مگر لگے اور تینوں ویاہ کے لے آتی تھی نتیجہ نکلیا بھی ماں پیچھے چڑھ دیتی تھی۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دیا باتاں خدا دا دین جو دستا میرے پراؤ دے سارے دلوں جو رائی برابر بھی ہوں دے نتیجے کیوں ہوں اولاد تو ماں باپ رون دیا، اولاد اپنی جگہ تے روندی پھردی، اے ساری سزا دین تو منہ پھر اللہ دے دین نو مندے دنیا جنت ہوندی۔ رسول کریم علیہ السلام دے سامنے ایک شخص آیا، اس آ کے شکایت کرتی ابا جی جو چاہتے میرے مال چ ورت لیں گے، باپ بڑھا ہو گیا۔ آپ نے پھر اچھا اس بابے نو بلا، آدمی بلاؤ گیا، جس وقت جا کے دسیا حضور بلاؤ دے کیا تیرے پتر نے شکایت کی تھی؟ آیا اور اپنے دل چ ایک نظم جڑی سی انترا شاعر دی دہراؤں آیا، عرب دا بڑا شاعر ہوا، انہیں ایک نظم لکھی سی، وہ اپنے دل چو شعر پڑھ لایا، اپنا غم غلط کرنی مینوں ملیا کہ اس پتر کو پارندار چیزا ہوا تو میں 4 روپیے برت لے رسولہ کو شکایت لے کے چلا گیا۔ جدوں آیا تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا گل بعد چوگی پہلا وہ شعر سنا جڑا تو کہندا آیا۔ انہوں نے آخیا اللہ دے رسول تینوں پہلا ہی منتا سی مگر دل نے من لیا کہ سوائے رب تو کوئی نہیں دس سکتا، انہوں پتا ہی میں درج کیا۔ اشعار پڑھے، لمبی نظم محدثین نے انہوں سڑ تک پہنچایا، جیسے گل انہیں ہوئے کئی انترائی کہندا اپنے پت نو بیٹا جدوں تو بچپن بیمار ہو جاتا تھا تے میں تے تیری ماں سرانے ساری ساری رات کھڑے رہی، سانوں نیند نہیں سی آؤندی، اینوں سوਣ دی کوشش کرو تے بستر تو گندا کر دیندا تے تینوں سکے پاسے پاؤندے تے ہن میں بڈھا ہو گیا تو جوان ہو گیا، میں تیری مدد دا محتاج ہویا کہ تو مینوں باپ سمجھ کے میرا نام سلوک کردا، یہی سمجھدا گوانڈ سے غریب آدمی رہندا، کوئی گوانڈی غریب سمجھے کچھ چاچا سلوک وہ بھی نہ کر سکے۔ حضور نے جو سنے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی داڑھی مبارک ٹر ہو گئی، حضور روندے رہے اور مڑ کے آپ نے پھڑ لیا سنو اور آخیا انتا و مالو قبل ابی، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا، اور اس تو اگے شکایت کرے گا سزا پاوے گا، کوئی حیا کریا کرو، ساری عمر پا کے ہوں یہ نتیجہ بھی 2 روپیے ورت لے تو آ گیا میرا باپ ورت لینا جی۔ اس تو اللہ کے رسول جو کوئی دسیا یہ تو اور صاف ستھری کسی تعلیم ہے کوئی ہے کسی جگہ لکھا
مگر جدو پڑھنا نہیں سننا نہیں دل چ نہیں واڑنا تو نتیجے برے ہی نکلے۔ اللہ کے رسول کی تعلیم کے صدقے لوگ ایسے ہو گئے بالکل۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جنگ صفین شامل ہوئے، تلوار نہیں چلائی، بلکہ کیا بھی تسی کیوں حضرت علی نہ لڑتے جی؟ اللہ کے رسول کی کیا بھاگی گروہ جڑا مارن قتل کر۔ یہ لوگوں نے آخر تو پھر سا کیوں نہ پھرنا؟ اس نے کہا یار میرے ابے نے عمر نے شکایت کی تھی حضور کو، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تے ابا کا، اپنے باپ کی گل منی، اس تو ابا لے آیا میں کوئی تلوار چلاؤں تو لڑنا، مگر اس گل پورا کر لیا بھی باپ بھی نافرمانی نہ کرے۔ یعنی ایسی گل جنہوں سمجھ لیا غلط ہے، حصہ نہیں لے رہا مگر باپ کے خلاف نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا باپ کی عزت پہچانو، ماں کی قدر پہچان، جنت راستے ادھر نہیں جاندے اور کوئی رستہ نہیں، اگر انہوں ناراض کرنے کھ بھی نہیں لبنا، سب برباد ہو جانا۔ اے ہن جرائج کی گل بھی سن لی بے نماز منہ تے وجی تے رب نے کنجریاں دے متھے لاتا تے بعد معافی منگی تے رب نے جان چلی۔ ادھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت اویس کی شان بیان کی تھی کہ ایک درویش اور کنگال ہو کے رب کے دربار سے اتنا درجہ پا گیا اگر وہ قسم دے رب نو، چھوٹی جی گل ہے، رب کے تحت لا اقسم اللہ، اللہ کا حوالہ دے کے قسم کھا دینا کہ اللہ بھی قسم رب نے کرنا تو اللہ پوری کرو، اور نہیں اس گل رد کروں گا۔ یہ ساریا گلیں تو منشا اللہ کے رسول کا ہے بے مسلمان دنیا ایک اچھے انسان دے طریقے نہ رہے۔ دین جڑا صرف اس نے معاشرت سکھاؤں، کوئی لڑائیاں نہیں، نہ فرقہ بازی نہ مناظرے، سارے بعد چاپ کڈے اپنا بھی روٹی توڑی لڑاؤ پر اچھا انسان جہدے نال تہاڈا کوئی تعلق ہے جتنے رہندے جے وہ کرو۔ ایک حوالہ میں ایک شیعہ کتاب تو دینا کیونکہ بڑی غرض ہے کہ ساڈا اور شیعہ دا اصل اختلاف کوئی ہور نہیں، اور سب چھوٹیاں گلاں معمولی، اصلی مسئلہ امامت ہے۔ جد تو اپنے آپ نے امامیاں کہیں کہ اسی امام مننے ہیں، سانو آدھے تسی امام نہیں منتے، امام آدھے کہ رسول کریم علیہ السلام تو بعد اللہ تعالیٰ جس طرح پہلا نبی بھیجتا رہا، نبی نہیں ہوں بھیجتا مگر امام ضرور مقرر کرتا، ہر زمانے ایک رہبر ہے خدا کی طرفوں جنہوں اس طرح علم دینا جی نبی نہیں ہوں تو غلطی نہیں کرتا، وہ علم جڑا لوگوں کو سکھیا نہیں ہوں، خدا آپ انہوں سکھاؤں۔ یہ منسوس من اللہ مفترض ہوتا کہ رب کا مقرر کیا، بندیاں نہیں عالم انہوں بنایا تے نہ وہ غلطی کرتا اللہ آپ سکھاؤں، یہ امامت دا کیتا۔ یہ 12 بندے آندے جڑے عام شیعہ اس سناشری کہتے کہ 12 امام اللہ کی طرفوں کر رہے، پہلے علی ہے، آخری والے امام المہدی، اور یہاں مننا اینا ضروری ہے بھی جڑے نہیں منتے یہاں کا دین ایمان ہی کوئی نہیں۔ رولا اتوں جتوں ساری یہاں کی سلح اور مسئلے کوئی نہیں، امام نہیں آتے منتے یہاں کا کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں، یہ کافراں کی طرح کے لوگ ہیں۔ تب میں روایت پڑھنی ہے کہ امام علیہ السلام علی رضا نے جو پوچھا بھائی جہاں پیو تے ماں ساڈے دین نو نہیں منتا، جہاں ساڈا شیعہ دا امام نہیں سانو منتا، ہاں وہ کی کریے؟ وہ مرن تو بعد دعاواں کریے، وہ صدقہ کریے؟ یہ سمجھاؤنا کہ گلاں جے سارے گروہ سمجھ لینا بھی ایڈا ہی مسئلہ امام دا تے امام دا اللہ دے دشمن تے رسول دے دشمناں دی دعا ہوندی ہے، اس تے جدوں امام نوں نہیں منتے کدی دعا اے باب البر بالوالدین اے چوں پڑھ رہا پوچھا گیا کہ فوت ہوندے ہے انہاں دی دعا کریے یا نہ کریے؟ محمد بن یحییٰ محمد بن محمد بن عیسیٰ بن عمرو بن خلاد قال قلت الحدیث الثامن صحیح حدیث ابو الحسن رضا علیہ السلام ادعو لوالدیہ اذا کان لا یعرفان الحق، ایتھے آ جانا بے امام مننا تے مندا پھر مگر دنیا نو سمجھ مسلمان یہاں دی دعاواں ہی کرنیاں تے انہاں دی سارا کچھ کرنا ہے، کافر کفر کریں گے تے سنی بھی سمجھنا بھی مندے امام تے لوگ پیراں نوں مندے نہ مندے تے انہاں دا اپنا خیال ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ رسول من تو بعد دین مکمل ہے۔ تو راوی آندا کہ میں امام علی رضا علیہ السلام نو پوچھا کہ جے میرے ماں اور باپ اس حق نو نہیں سی منتے جنوں اسی مننے کہ تمہیں امام تسلیم کر یہ نہیں سنا قال ادعو لہما وتصدقا کہ مر جان تو بیٹا انہوں نے دعا کریا کری اور انہوں دی طرفوں صدقہ کریا خیرات اللہ دے رستے دے، وین کان حیین لا یعرفان الحق فدارہ، تے جے زندہ ہون تے نہیں بھی تیرے عقیدے تے نیک سلوک کریں، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ بعثنی برحمت لا بالعقوق، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور رب نے مینوں جڑا دین دے کے اتاریا اور رحمت دا، پیار کرو خلق خدا نہ، حقوق نہیں سکھاؤندا اور ماں باپ دیاں نافرمانیاں تے اس طرح دیاں شرارتاں دی تعلیم نہیں دیندا، اس تو نہیں بھی تواڈے عقیدے دے تے مرن تو بعد انہاں دی دعا اور صدقہ جہدے تحت لکھ دے وَيُدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ الدُّعَاءِ وَالتَّصَدُّقِ لِلْوَالِدَيْنِ الْمُخَالِفَيْنِ لِلْحَقِّ بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَالْمُدَارَاةِ مَعَهُمَا فِي حَيَاتِهِمَا،
اے گلاں پھیلاؤ سارے گروہ کہ بھائی جتھے مرضی رہ سمجھ کہ دوجے بھی مسلمان ہیں، کدے مرن تو بعد انہاں دی دعاواں بھی ہیں، صدقے بھی ہے، ورنہ اللہ دے رسول دے منکر مرن کیڑا دین آندا؟ نہ شیعہ نہ سنی، نہ انہاں دی دعا ہے نہ صدقہ، وہ کافر ہے۔ ایک کافر ہوندے تے امام آندا کی دعا تو بڑی ہویا یار، ایک کہتے مسلمان ہے۔ آپ مجلسی آندا کہ حدیث پاک صحیح جڑی ہے دس دی ہے کہ ماں باپ اگر مخالف بھی سی تواڈے انہاں دی دعا بھی کرنی چاہیے اور انہاں دی طرفوں صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ اس تو اسلام دا ایڈا تھم نہیں کہ کافر مومن کی تمیز ہو جائے، شرارتاں نے کام نو بلایا۔ ایک آدمی دا حسن زانہ بیاہ عالم بڑا نیک ہے، بسم اللہ من، دوجا نہیں مندا، یا رسول اللہ نہیں مندا، ماذ حکم نسبت ملتین اہل عالم را سراپا رحمت، ساری امت کے گل بڑے بننے تے مشرق مغرب پھیلاؤ بھائی کسے امام اور عالم نو مننا دین نہیں، جڑا سمجھدا نیک ہے بسم اللہ منے، دوجا دا یار میں رسول اللہ نو مننا اے نہیں بزرگ مینوں چنگا لگدا، رائی بھی اودے ایمان خلل ایویں ہو رہا نا نبی دے تھاں بٹھاؤندے پھرو، رسول اللہ نو مننا دین ہے، یہ تو ہل گیا کفر ہے۔ دوجا آپ اپنی چھان بین، کسے آخیا بندہ نیک ہے بسم اللہ، دوجا دا کوئی نہیں مینوں نیک نظر آیا، ایویں گلاں بڑیاں۔ تو شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ دی بات بہت اعلیٰ اور سونی ہے، فرمایا میرے مرشد سی ابو مدین مغربی شیخ عبد القادر جیلانی دے خلیفہ، ایک شہر دا عالم انہاں دے خلاف سی، نہیں سی انہاں چنگا جاندا، یہ صوفی بگڑیا تے میں اس عالم نال نفرت کر رہا سی، میرے پیر دا دشمن ہے، تے میں خواب تے اللہ دے رسول علیہ السلام نو ویکھیا، رسول اللہ انہیں ناراض نظر آئے اور انہیں غیرت میں برداشت نہیں کر سکتا، حضور نے آخیا تو محی الدین فلاں عالم نہ نفرت کرنا، انہیں آخیا ہاں کیوں، میرے شیخ نو نہیں چنگا سمجھنا، میرے پیر دا مخالف ہے۔ فرمایا تیرے پیر دا مننا کدوں دا اسلام بنیا، تینوں پیر دا رہا یاد بھی انہوں نے مینوں نہیں منتا نبی، میرا رشتہ تینوں ٹر گیا کہ میری امت سے توں اپنے پنگے لیندا پھرنا، میرے سویرے توبہ کرو جا کے اس کو معافی مانگ تے صلح کر، جو میرا تعلق ہے کہ تسی امت بنے جے میرے پاروں بنے جے، نہ کسی صحابی پڑھو، سارے کلمہ پڑھ جاؤں گا اپنا فائدہ، اسلام نہ تو بغیر کے تھڑیا سی، اس تو نہ یہ کرو کہ صحابی اور امام بنا نبی دے تھاں بڑھاؤ، جدی جدی جان پینے اچھا بسم اللہ، دوجا اللہ نہیں اچھا اپنے تھاں آپ خدا نو جاب دیندہ رہو، رسول اللہ دے بارے پتہ کرو کہ بندہ اللہ دے رسول نو سچا مندا تے اسلام وہ ٹھیک ہے، گاں گلاں جڑیاں وہ اسلام کوئی نہیں، تہاڈی آپ اپنی چھان دی نا۔ فرمایا تو مرشد نو رونا پھرنا، میرے مرشد نو نہیں مندا، رسول اللہ نے چھڈ دتا سی۔ اور یاد رکھو جڑا اسلام نے کیا کہ حضور تو بعد نبی کوئی نہیں، ایک گل دا رولا نہیں کہ صرف نبی کہنا کہ نہیں کہنا، مرزا نبی بن گیا کرنا، ایڈا نہیں ہے مسئلہ، مسئلہ اصلی ہے کہ حضور تو بعد جو کوئی کہے نا ایس بندے نو ہی منو، نہیں کہ تسی مسلمان یہ تو وکھرا فرقہ گروہ بنائے بے دین آدمی، تو حضور تو بعد بھی آنا بھی نبی آؤندے، منہ نہیں کنڈا بنایا تو نبی ہے، یہ مننا یہ مانا تو آنا بے نہ منیا تو اسلام کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام تو بعد تا نہیں وحدت دستے مار ود تا بد اسلام دا شیرہ دا بد، اس پاروں کی امت نے روز روز ٹکڑے نہ کرنا پھرے، آج کوئی مجدد اٹھ کھڑا ہے آدمی، کیا کام کرو جن کو ہوندا آپ جا کے رب کو انعام لے لو، تانگ نہ کرو مسلمانوں کہ مینوں من، نہیں کہ تم مسلمان کو ایک گل کہنے دا حق نہیں رہا، میرے تو بعد بند ہے دروازہ، ہن کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مینوں منو، کوئی نیک کام ہے تو دس کیا میں نہیں کرنا کرو، شخصیت بناؤنی کہ مینوں منو ایک کام بند ہے، یہ اللہ دے رسولوں تک تھی، اور میرے آن تو بعد بند، ایڈا وڈا آزادی کا اعلان ہے، سارے گلاں چوں گرو بند نکل گیا کہ حضور تو بعد سی کسی نے منیے یا نہ منیے سانو خطرہ کوئی، رسول اللہ نو نہ مناں گے خطرہ ہے، نبی بند لا نبی بادی دے احسان خدا سے، نہ نبی بادی کے نا اللہ دا بڑا وڈا انعام ہے کہ امت آزاد ہو گئی، ہر عالم درویش نو کہہ سکتے بھائی گل جی دلیل دے چنگی ہوئی مناں گے نہیں تو کم کر، کافر نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ تو بعد خطرہ ٹل گیا، کڈی وڈی گل ہے کہ نبی آؤندے سی، ہر نبی چ نواں جھگڑا ہو جاتا، منن والے مومن رہ گئے، نہ منن والے کافر ہو گئے، امتحان سی دنیا پئی رہندی سی، اللہ نے آخیا مک گیا کم، ہن تسی قیامت تک بے فکر ہو جاؤ، یہ کافر مومن دا رولا نہیں پینا، حضور جو دے گئے اس تے عمل کرو، باقی تمہیں ڈر نہیں رہا، کیا فلانا آ گیا، نہ مہدی کے بارے سے نہ مسیح کسی نہیں آیا کہ وہ آ کے کہیں گے میں آ گیا مینوں منو، آپ اپنے کام ہے، کوئی دجال نو قتل کرے کوئی دوجے کر رہا، سانو نہیں کچھ تنگ کرو، بالکل حضور تو بعد دروازہ بند ہے کہ وہ دعویٰ کرے اور امت نو مصیبت پائے، کہ سب بالکل ختم، اللہ تعالیٰ نے تو بچا لیا، یہ امت رسول اللہ دے پاروں ایک ہے، صد ہزار ماں یہ حکم ہوئی کہ اسی کروڑاں میاں کہ جب میں بولیا جاتا کون ہے تو امت محمد، بس بسم اللہ، آسٹریلیا تو امریکہ تک سی پائی، شیعہ سنی بریلی دیوبندی یہ جھگڑے پراواں چ آپ جن مرضی کرو، کافر نہیں ہو سکے، جدوں آخیا کہیں نہیں منتا تو کافر، نویں ایک شرارت اسلام چ واردا، حضور تو بعد کوئی نواں نبی آ گیا،
نبی نہیں آنے جنا ہوں کسی نویں من کی ضرورت ہے. تیرا خیال ہے کہ بسم اللہ من. قادیانی گروہ کا جڑا سمجھو گمراہ ہی ہو گیا نہ رڑ گیا ہے گا عالم سی, بڑا عالم سی, حدیث پڑھی مکے مدینے, حکیم نور الدین مل گیا مرزے دے نال, پہلا خلیفہ بنے. حکیم نور الدین دے زمانے صحیح سی, مسلمان ہی سی, حدیث پڑھتا سی, استاد سی وہ مولانا عبدالقیوم رحمۃ اللہ علیہ. جدوں پڑھا کے ترن لگا تو کہنے لگا استاد جی کوئی نصیحت. استاد نے 2 نصیحتاں کیتیاں مگر میں اخیر ہی کر چڑی. کہنے لگے نور الدین رب نہ بنی تے رسول نہ بنی. انہیں آخیا یہ کی گل, یہ کی مطلب؟ انہیں آخیا یہ مطلب یہ اگر تو کوئی کام کرنا چاہے وہ لیے اپنی کوشش کرے پھر ہو جائے, تیری مرضی کے مطابق کام نہیں ہوا. کیا جڑا اسی غمگین ہو جانے تو ڈپریشن کا شکار ہویا نہیں, بیمار ہوندے پھرنے, پر میں تو رب سی کہ جو چاہتا ہو جانا. اس تو رب نہ بنی, بندہ بن کے رہ, ساری نٹ پج کر دین محنت تو نہیں روکتا, مگر نہیں نتیجہ نکلا, خدا دا اپنا حکم چلتا. تے غمگین ہونے کا مطلب ہے تو آخے میں یفعل ما یشاء, خدا سی جو چاہتا کر لیں گا, پہلے پریشان ہونا ہی نا. جی سمجھے بندہ یار ٹھیک ہے بندے نے کوشش کی نہیں ہویا, خدا سی ایک تو یہ گل پلے بنی تے خدا نہیں بننا, تیری مرضی کے مطابق نتیجہ نہیں نکلنا تے پھر غمگین ہونے کی لوڑ نہیں. سمجھے بندہ بے کس آج خدا نہیں. تے رسول نہ بنی, تیرا فتویٰ کوئی نہ منے, تیرے مسئلے میں کوئی بندہ نہ منے تو کافر نہ کہی. یہ درجہ صرف رسول دا کہ جی تیرا تو عالم ہے, کسی نے چنگی لگی من نہیں جانا نہیں یار مینوں نہیں مولوی صاحب گل کوئی ایسی وزنی نظر آتی, رہن دے. کافر پہلے ہونا سی جی رسول دا انکار کر. اس تو رسول نہ بنی یہ رہا یا نہیں رہا, مگر نصیحتاں دونوں سونے دے عرفان لکھنا کہ رب نہ بنی. اے سارے جڑے تھی بیٹھے کیوں روندے, کوئی آ نہیں ہوں مولا, کوئی بندے رہو نہ بڑھ کے تھی رب بنے جی پریشان ہو کے مولانا کو. مولانا کی ہے مولا ہی تھوڑی طرح کاج بندہ کدی بیمار ہو گیا کدی سب, وہ خدا نہ بنو بندے رہو. ساڈے ہی بزرگاں چوں امام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سی, بڑے نیک باپ دی اولاد سی, سید عبداللہ غزنوی ولیاں دا خاندان, اج تک بھی بچے ترے ہوں جنید غزنوی علی. تو مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ نے سنیا بھی عبدالجبار نہ تسخیر دا عمل کر لگ گیا, کوئی ایسے ورد وظیفے پڑھدا میں جدھر جاواں نظر کرنا انہاں بندیاں نوں کم کرنا ہی پوے. یہ تسخیر آ کئی عالماں دے بارے مشہور, وہ عمل کرتے جاندے نا جس بندے کو لکھ دینا انہوں دینا پیندا. ڈاکہ ہے ایک مہذب, وہ بندہ چوں نہیں کر سکتا, تسخیر ہوں قابو کیتا ہوں کرن لگ پا کہ تسخیر دا عمل. سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ نے سنیا تے بلا کے اگ دی طرح ان کی اکھاں چوں برسے خون تے نال کہن گے عبدالجبار بندہ باش خدا نہ باش. خدا بندہ پھرنا کہ مخلوق تے حکومت کرے, بندہ بن کے رہے, خلق خدا تے راج نہیں کرنا. اس تو اللہ دا دین جو دستا یہی کہ غم نو نیڑے نہیں آن دینا. غم آندا ہی اُدوں کہ جڑا میرا سی کام ہے کیوں نہیں میری مرضی کے مطابق ہوا, فعال لما یرید. رب ہے تو جو چاہے کر لیں, آج بندہ اور مخلوق ہے تو ادھا ہی ہونی. کوئی کم تیرا رب نے کر دینا کوئی نہیں مناسب سمجھا نہیں کرنا, کوئی غرض نہیں انہیں کرنا, ٹھیک کرنا ہے مگر تینوں نہیں سمجھ آنی. تم یہی کہنا کہ اتنا کیوں ہو گیا جے من لوے نا کہ رموز مملکت خیش خسرواں دانم جہاں اس جہان تے حکومت کر رہا وہ آپ جانتا ہے جیتے کی ہونا چاہیے کی تو کی ہر گل سے رولا پاؤنا نہیں ہویا تا نہیں پا رب تے چھڈ انہوں عقل زیادہ اور رحیم اور مہربان ہے تو اس تو رب نہ بنی غمگین نہ ہوئی تے رسول نہ بنی بے نہیں مننا تو فتوے فتوے دین دی لوڑ نہیں کچھ نہیں. اپنی گل سنو تو بعد بسم اللہ بھائی چنگی لگتی تو پڑھ لو سن لو حوالے ویکھ لو ٹھیک ہے, نہیں تو میں کوئی نبی ہاں میری گل نہیں منی تسی کافر. ہر ملا جی سمجھ لے کہ کیوں دنیا کو کفر دے فتوے دے رہے. اے آ مولانا عبدالقیوم آخیا نہ رب بنی نہ رسول بنی, اللہ توفیق دے تے دونوں نصیحتاں زندگی پر لی کافی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اللہ اکبر بسم اللہ. بہ جا یار چھڈ بھی وچے بولنا شروع کر دیں گے. اب بہ جانا ہوں اللہ کا بندہ ٹھیک ہے. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد.
کئی جمعوں تو میں جس طرح تھوڑے سامنے عرض کیتا بھائی محلے دے اندر ایک مسکین بچی کی شادی کا معاملہ محلے دے بہت سارے بندے مل کے آئے مگر وہ چونکہ ایک آدمی واسطے 2 جمعے سی وہ لگ گئے اللہ دے فضل نال چلو وہ کام بھی ہو گیا ہوں اس بچی واسطے اللہ توفیق دے شادی ہے شاید کل یا پرسوں وقت بہت قریب آ گیا تو اللہ تعالیٰ توفیق دے زیادہ سے زیادہ اس مسکین بچی کی شادی بھی اہتمام کر دیو انشاءاللہ اللہ خوش ہوگا وہ رسول خوش ہون گے بھی میری بچی کی شادی جنہاں لوگوں نے حصہ لیا دریغ نہ کریا کرو جو تواڈے پلے ہوندا دیا کرو اپنی حیثیت زیادہ سے زیادہ جویں شیخ محی الدین فرماؤں دے جدوں بندہ دے ول ہاتھ کھڑدا اور کسی کا بھی کچھ نہیں کرتا اپنا ہی ریٹ لگوا رہا ہوں جی 5 کرتا تو رب 5 ہی دے گا انہوں جی 10 کڈیا اللہ بھی انہیں ہی مل دینی کسی نے اللہ کے نام کی قدر کرنی انہیں ہی انہوں ملنا کریا کرو ہے اجر ہے تھوڑے لیے یہو جہا موقع ہے کہ کھلے دل نہ کیا بہت اچھا چانس مل گیا جنت جان کا کر دیا کرو میں اللہ تعالیٰ توفیق دے اے دوسرا سوال ایک آدمی نے بھیجا ملائیشیا کی شرعی عدالت نے مسلمان عورت کو دوبارہ اپنا اصل مذہب بدھ مت اختیار کرنے کی اجازت دی ہے اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں اب تھوڑے دن ہوئے مصر کی عدالت نے کیا کئی عیسائی مسلمان ہوئے تھی پھر کافر ہو گئے انہوں نے کہتا ٹھیک ہے جڑا مرضی مڑ کے ہوں پھر کوئی نہیں اسی انہوں کوئی سزا دینی دین دی مٹی پلید کری جائیں مخول بنا لیا اللہ کا دین جڑا کوئی ایسا نہیں بھی ہے ہار ہے اس کمرے چھانی آؤ جاؤں گی نکل جاؤ اتنے آن کا رستہ جان با کوئی کسی نہیں اسلام لیا بشک نہ لیا مگر آن تو بعد نکلن دی اتنے کوئی اجازت نہیں وہ ایک ہی رستہ کہ ہوں تیری موت ہے یا یہ ملک چھڑ جا ورنہ مسلمانوں کے ملک سے بخیر نہیں بننی کہ آج کلمہ پڑھا تو کل نکل گئے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ شریف دونوں آپ نے اپنے آخر میں یمن بھیجا دونوں دے علاقے بنتے بیا تیرا تو دونوں ایک دوسرے ملنا آتے سی حضرت معاذ آئے سوار ہی سے اپنے گھوڑے سے ویکھیا بھی حضرت ابو موسیٰ شریف کے کول ایک آدمی بدھا سی انہوں نے کہا کی قصہ ہے فرمایا عیسائی مسلمان ہوا دوبارہ کافر ہو گیا تو فرمایا میں ہوں پڑے انہیں تر نہیں اس گھوڑے تو اترنا در تک سر نہ لوے وہ کہہ رہا ہے تیرا ابو سب کر دینا ہے کم تو انہیں آخیا نہیں پہلا ایک کم ہوئے تیری گردن اڑائی ہے تو تروں کا پھرنا ہے اللہ دے رسول اعلان فرماتا من بدل دین فقتلوہ جو اسلام دے آ کے پیچھے نہ مڑے زندہ نہ کرو یہ فوج کی طرح بے نہیں پرتی ہونا تے نہ ہو کے نٹھیں گا تو ہو نہیں زندہ چلنا چاہیے کسی بھی رکیں گا گرفتار ہوئیں گا اور سزا پائیں گا تو یہ دنیا عدالت سب اسلام کی باغی ہے ایسی ایسی گلاں کریں جنہاں کا دین نہ کوئی تعلق نہیں یہ شرعی عدالت انہوں قضا کرنا ہے انہوں غیر شرعی عدالت کو بے دینہ کا ٹولا مئی کا ماہ نامہ عفت قاری عبد المنان صاحب سے حاصل کریں بچیوں کے لیے بہترین تحفہ رسالہ آ گیا تو بچیاں یہ لے جا کرو عورتیں لکھ دیاں بہت اعلیٰ مضمون دے توفیق دے اللہ اپنی کوشش سے کریا کرو تیاں پیروں میں جا کے کوئی دینی شاید دیو شاید کوئی دین دا حصہ باقی رہ جائے ہے گا تو طوفان ہی آیا اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اپنی حد تک دین کر پہنچاؤن کی کوشش کریا کرو اللہ دے حضور پوچھو تھی کہہ سکو اللہ میں جیسے اجڑ کی راکھی کی اپنے گلے نو بچے کوئی پیٹ کھس گئی ہے تو پھر انہوں نے اپنا قصور ہے میں نہیں کمی چڈی اپنے آپ کو بڑی کر لو گاہ کسی کی قسمت کو پسرے نو بنتا کوئی نیک بنتا اللہ فضل و کرم فرمائے رسالہ لے جائے گا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون کچھ خبریں آ رہی ہیں جمعے کی چھٹی جی جی پک نہیں جی پک ہو گیا تو پھر انشاءاللہ جمعے کا وقت جڑا صحیح پہلا ہوندا سی نا اول وقت انہوں بحال کر دیں گے ہوں تو تمہیں پتہ ہے اس مجبوری تو کہ جڑے دفتروں کے لوگ آؤں بیچارے نہیں سی پہنچ سکتے اگر یہ ہو گئی تو پھر بالکل صحیح وقت شروع سی انشاءاللہ وہ مطابق ہی نماز پڑھائیں ہاں اعلان ہو گیا عمل ہو گیا پھر